تربیت کی بڑی کمی ہے، جس کا میں بار بار اکثر اوقات تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں نہ خاوند تربیت یافتہ ہے، نہ بیوی تربیت یافتہ ہے، نہ شادی بیاہ کے حوالے سے ہماری بہن تربیت یافتہ ہے، نہ ہماری بیٹی تربیت یافتہ ہے۔ دنیاوی دوڑ ہے، پیسے کی، بزنس کی، بڑے کاروبار کی، کسی بڑے خاندان کی، بس اس طرح کی جو دوڑیں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ جو تربیت ہے، جس کا تقاضا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تصور دیا ہے، وہ ہمارے نہ مردوں میں ہے نہ عورتوں میں ہے۔ اس وجہ سے یہ جو مرد ہے یہ اپنی ماں اور بیوی کے چکی کے دو پارٹوں کے درمیان گندم کے دانے کی طرح یہ پستا رہتا ہے۔ تو اب اس رشتے میں پتہ نہیں آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، صلح کرانا میرا خیال ہے کہ تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ یہ جب سے نظام بنا ہے شادیوں کا، مرد و عورت کی جب کثرت ہوئی ہے تو اس وقت سے یہ رقابت چلی آ رہی ہے ساس اور بہو میں، اور یہ چلے گی۔ تو اب صرف اس کی تربیت کے لیے ہم کچھ گزارشات کر سکتے ہیں، تربیت کر سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں، اس پر ممکن حد تک عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں، جیسے آپ میری عادت جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میرے خطبے کا ہر ابتدائیہ اللہ رب ذوالجلال کے پاک کلام سے ہوتا ہے۔ آپ مجھے پرانے جاننے والے سننے والے سب حضرات یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہم سب سے پہلے جو بھی عنوان ہوتا ہے ہم قرآن شریف کی کوئی نہ کوئی آیت سے سبق لیتے ہیں۔ اس وقت سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 کا آخری حصہ میں نے اپنے عنوان کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خامند سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے، کیونکہ یہ جو ساس اور بہو کا تعلق بنتا ہے تو وہ مرد کی وجہ سے بنتا ہے نا، تو ایک عورت کا وہ بیٹا ہے، دوسری کا وہ خامند ہے، تو تبھی ساس اور بہو کا رشتہ بنتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہا ہے خامند کی۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے خامندو اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی اچھے طریقے سے گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں بیویوں کی کچھ باتیں ناپسند ہیں، کوئی عادت تمہیں ناپسند ہے، تم اسے اچھا نہیں جانتے، تو عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر تمہیں وہ بیوی کی عادت یا اس کا رویہ برا لگ رہا ہو، یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، کچھ وقت گزرے تو وہی بری بیوی تمہارے لیے اللہ کی نعمت ثابت ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ آیت نمبر 19 ہے سورہ النساء شریف سے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ نے یہاں جو ہمیں ہدایت فرمائی ہے مردوں کو بحیثیت خامند ہونے کے، کہ جب تم خامند ہو تو تم اپنی بیوی کے حقوق اتنے نہیں جانتے جتنا میں رب العالمین، جس نے مرد کو مرد اور عورت کو عورت بنایا، اور جس اللہ تعالیٰ نے یہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا، ظاہر ہے یہاں دنیا میں بہت سے آپ لوگ کاروبار کرتے ہیں، آپ کو چیزیں بناتے ہیں، مثلا سرجیکل والے ہیں، کئی چیزیں آپ بناتے ہیں،
لیدر والے ہیں، کئی چیزیں آپ بناتے ہیں، ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں، دندان ساز، یہ دانت بناتے ہیں لوگوں کے۔ تو وہی جو چیز جو بناتا ہے وہ اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ گھڑی جس نے بنائی، موبائل جس نے بنایا، لاؤڈ سپیکر جس نے بنایا، وہ بنانے والا اس کے متعلق بہت بہتر جانتا ہے بنسبت اس کے جو خرید کے استعمال کرتا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مرد کو بنانے والا اللہ ہے اور عورت کو بنانے والا اللہ ہے، اور یہ رشتہ ازدواج کا بنانے والا اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاوند اپنے حقوق اتنے بہتر نہیں جانتا جتنا تیرا رب تیرے حقوق کو بہتر جانتا ہے، کیونکہ تجھے تیرے رب نے بنایا ہے، تو خود نہیں بنا۔ اور بیوی اپنے حقوق کا جو روب ڈالتی ہے خاوند پر، وہ اپنے حقوق نہیں